الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 49ویں نشست ہے، 49th ایپیسوڈ۔ آج 1232 حدیث نمبر سے گفتگو شروع ہوگی۔ باب نمبر 142، باب ما جاء فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الموت یعنی آخری بیماری کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1232، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش تحویل سند، وحدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه وقال ابو معاویہ لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس قلنا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف تعنی رقیق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو امرت عمر فصلى بالناس فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فإن كن صواحبات یوسف قالت فارسلنا الى ابی بکر فصلى بالناس فوجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفسه خفة فخرج الى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن مكانك قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، ان کی وہ بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی، اور اس حدیث کے راوی معاویہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں، ابو معاویہ کہتے ہیں یعنی جب ان پر ثقیل ہو گیا، یعنی بہت سخت وقت آیا، سخت بیمار جب ہوئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر نماز کے بارے میں بتایا، نماز کا اعلان کیا، یعنی بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق دل کے آدمی ہیں، بہت ہلکے دل کے ہیں، بہت جلدی ان کو رونا آ جاتا ہے، اور جب بھی وہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو اگر آپ عمر کو حکم دے دیتے کہ وہ لوگوں کے نماز پڑھائیں، یعنی حضرت عائشہ نے عرض کی رسول اللہ سے کہ آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں کہ وہ پڑھائیں نماز۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبَاتُ یوسف، کیونکہ تم سب، یعنی تم سب سے مراد تم عورتیں، یوسف سے مراد یعنی حضرت یوسف کے لیے مریم نے، حضرت یوسف کے لیے زلیخا نے، زلیخا حضرت یوسف کے حسن میں گرفتار ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر بیٹھیں۔ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر میں بہت فاصلہ تھا، پھر بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر بیٹھیں، اور اس حال میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے یہاں غلام کی حیثیت سے تھے، پھر بھی زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی، تو اس محبت کو دیکھ کر ان کے شہر کی امیر زادیوں نے ان پر طعنہ کسا تھا کہ تم یوسف سے محبت کر بیٹھی، غلام سے محبت کر بیٹھی۔ تو حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کرانے کے لیے اور ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اگر یوسف کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں تو اس محبت کی گرفتاری میں میری کوئی خطا نہیں ہے، یوسف ایسے ہی ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھے وہ محبت کر بیٹھے گا۔ تو حضرت زلیخا نے تمام امیر زادیوں کو دعوت دی اور
جب سب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کوئی پھل اور چاقو دیا ہوا تھا اور یہ کہا تھا جب یوسف نکلیں تو تم لوگ یہ پھل تراش کر کھا لینا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں تو وہ لوگ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو تراش لیتی ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ یوسف، کہ تم سب عورتیں یوسف کی سہیلیوں، مطلب یوسف کی جو زلیخا ہیں ان کی سہیلیوں کی طرح ہو تم لوگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ان لوگوں نے رشک میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ایسا ہی تمہیں یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھانے سے تمہیں ایسا ہو رہا ہے کہ اسے نہیں بڑھانا چاہیے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ رسول کے بعد حضرت ابوبکر نماز پڑھانے لگے ہیں، تو کچھ غلط مطلب نکالیں۔ ایسا کچھ اگر تم سوچ رہی ہو، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ حضرت ابوبکر کو ہی نماز کے لیے آگے بڑھاؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آپ میں تھوڑی سی آسانی پائی، یعنی انہیں لگا کہ وہ نماز کے لیے نکل سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان سے نماز کے لیے نکلے، یعنی دو لوگوں کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے نکلے۔ دونوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہے تھے اور آپ کے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں تک کہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں، پہلو میں بٹھا دیا۔ اب حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1233، اس حدیث کا بھی خلاصہ وہی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس فی مرضه فکان یصلی بهم فوجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خفة فخرج واذا ابو بکر یؤم الناس فلما رآہ ابو بکر استاخر فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای کما انت فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حذاء ابو بکر الی جنبہ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر۔ حضرت عائشہ سے مرویہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آپ میں تھوڑی آسانی پائی تو آپ نکلے اور حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انہیں کہا جیسے تم ہو ویسے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابو بکر کے مقابل ان کے بازو میں بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1234 حدثنا نصر بن علی الجہضمی انبأنا عبداللہ بن داود من کتابہ فی بیتہ قال سلمۃ بن بہیت انبأنا عن نعیم ابن ابی ہند عن نبیت ابن شریط عن سالم ابن عبید قال اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مرضہ ثم افاق فقال احضرت الصلاۃ قالوا نعم قال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس ثم اغمی علیہ فافاق فقال احضرت الصلاۃ قالوا نعم قال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس ثم اغمی علیہ فافاق فقال احضرت الصلاۃ قالوا نعم قال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقالت عائشۃ ان ابی رجل اسیف فاذا قام ذلك المقام یبکی لا یستطیع فلو امرت غیرہ ثم اغمی علیہ فافاق فقال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن صواحب یوسف او صواحبات یوسف
قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأومأ إليه أن اثبت مكانك ثم جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبض۔ سالم بن عبید سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مرض الموت میں غشی طاری ہوئی، پھر آپ کو افاقہ ہوا یعنی بے ہوش ہوئے، پھر اس کے بعد ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال کو اذان دینے کا حکم دو اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر دوبارہ آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہوئے، پھر جب افاقہ ہوا، پھر جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو لوگوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال کو اذان دینے کے لیے کہو اور ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا کہو۔ پھر دوبارہ آپ پر تیسری مرتبہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ ہوش میں آئے تو پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ آپ لوگوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بلال کو اذان دینے کہو اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس تیسری بار کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد رجل اسیف ہیں، یعنی میرے والد بہت رقیق القلب ہیں، آپ اچھا ہوتا بہت رقیق القلب ہیں، جب وہ اس جگہ پر یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اچھا ہوتا کہ آپ دوسرے کو حکم دیتے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا بلال کو اذان دینے کا حکم دو اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کیونکہ تم سب یوسف کی سہیلیاں ہو، یعنی یوسف کی زلیخا کی سہیلیاں ہو۔ فرماتے ہیں کہ بلال کو اذان دینے کا حکم دیا گیا اور ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، یعنی انہوں نے اذان دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی آسانی پائی، یعنی اتنا وقت ان کو ملا کہ وہ نماز میں حاضر ہو سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انظروا لی من اتکی علیہ، کہ دیکھو کوئی ہے کہ میں اس کا سہارا لے کر وہاں تک جا سکوں۔ تو بریرہ اور ایک دوسرے شخص آئے، فاتکا علیہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ٹیک لگا کر ان دونوں کا سہارا لے کر سہارا لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہیں ٹھہرے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے یہاں تک کہ ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، پھر حضرت ابو بکر نے نماز مکمل فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کو نصر بن علی کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے۔ حدیث نمبر 1235، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الارقم ابن شرحبیل عن ابن عباس قال لما مرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا، قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر، قال ادعوه، قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر، قال ادعوه، قالت ام الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس، قال نعم، فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه فنظر فسكت، فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حسر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستاخر فأومى إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي مكانك، فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
من القراءة من حيث كان بلغ ابو بکر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ان کی وہ بیماری جس میں ان کو موت آئی، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ نے کہا کہ علی کو بلاؤ، تو حضرت عائشہ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ ہم ابو بکر کو بلائیں؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی بلاؤ۔ پھر حضرت حفصہ ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کو بھی بلائیں؟ آپ نے کہا ان کو بھی بلاؤ۔ ام الفضل نے کہا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم عباس کو بلائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں انہیں بھی بلاؤ۔ فلما اجتمعوا، جب یہ سب آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ یعنی اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ نے دیکھا، پھر خاموش ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے عرض فرمایا کہ قوموا عن رسول اللہ، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر بلال آئے اور انہوں نے نماز کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک ابو بکر بہت ہی رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، جب آپ کو نہیں دیکھیں گے رونے لگیں گے اور لوگ بھی رونے لگیں گے، تو اچھا ہوتا اگر آپ عمر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہتے۔ پھر بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد اپنے آپ میں خفت اور آسانی پائی، تو آپ دو لوگوں کی رہنمائی میں چلے، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے۔ جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو تسبیح دی، یعنی لقمہ دینے لگے، بتانے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ابو بکر کو کہا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو پر آ کے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر کھڑے رہے، اور حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات کرنا شروع کیا جہاں ابو بکر پہنچے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے ہوئے جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرات کی۔ قال وکیع وقد السنہ، وکیع کہتے ہیں سنت یہی ہے، یعنی سنت یہی ہے کہ ایک امام جب دوسرے کو امام بنائے تو پہلا امام جہاں تک قرات کر چکا ہے، دوسرا بعد میں بننے والا امام وہیں سے آگے قرات کو جاری رکھے گا۔ قال فمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مرضہ ذالک، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اسی مرض میں، اسی بیماری کی حالت میں آپ نے وفات پائی۔ باب نمبر 143، باب ما جاء فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلف رجل من امتہ، یہ باب ہے اپنی امت کے ایک شخص کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1236، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن حمید عن بکر بن عبداللہ عن حمزة بن مغیرة بن شعبہ عن ابیہ قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فانتہینا الى القوم وقد صلی بهم عبد الرحمن ابن عوف رکعة فلما احس بالنبی ذهب يتأخر فأومى إليه النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان يتم الصلاة قال وقد احسنت كذلك فافعل۔ حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، فانتہینا الی القوم، ہم لوگوں تک پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک رکعت پڑھا چکے ہیں۔ پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کو محسوس کیا تو آپ پیچھے ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے بتایا کہ نماز پوری کرو۔ پھر نماز کے بعد آپ نے فرمایا وقد احسنت کذالک فافعل، تم نے اچھا کیا تو ایسے ہی کرنا۔ صرف ایک شخص ہیں جن کی اقتداء میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ باب نمبر 144، باب ما جاء فی انما جعل الامام لیؤتم بہ،
یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی اور اقتداء کی جائے، یعنی یہ باب امام کی اقتداء کے بیان میں ہے کہ امام جیسے کرے ویسے ہی تم بھی کرو۔ حدیث نمبر 1247 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت اشتکا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخل علیہ ناس من اصحابہ یعودونہ فصلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالسا فصلوا بصلاته قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا۔ حضرت عائشہ سے مروی کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ان کے پاس صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عیادت کی غرض سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو وہ لوگ کھڑے ہو کر ان کے اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر جب نماز پوری فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب امام سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1148 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرع عن فرش فجحش شقه الأيمن فدخلناه نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بایاں پہلو کا بایاں پہلو چھل گیا۔ ہم عیادت کی غرض سے ان کے پاس آئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھائی اور ہم نے ان کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کریں تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کریں تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر پڑھیں تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1239 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حشیم بن بشیر عن عمر بن ابی سلمۃ عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہیں تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کریں تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ حدیث نمبر 1240 حدثنا محمد بن الرمح المصری انبانا اللیث بن سعد عن ابی الزبیر عن جابر قال اشتکا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلینا وراءه وهو قاعد وابو بکر یکبر یسمع الناس تکبیره فالتفت الینا فرآنا قیاما فاشار الینا فقعدنا فصلینا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان کدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا۔ حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم نے ان کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے اپنی تکبیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہستہ آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے تو مکبر بن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کو دہرا رہے تھے۔ فالتفت الینا فرآنا قیاما، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے تو ہمیں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے، پھر ہم نے باقی نماز بیٹھ کر ادا کی۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا اگر تم ایسے ہی کرتے، اگر تم فارس اور روم یعنی فارسیوں اور رومیوں کے کام کرتے رہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو تم ایسا مت کرو۔ تمہارے امام ہوتے ہیں اس لیے تاکہ تم ان کی پیروی کرو، لہٰذا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ باب نمبر 145، باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر، یہ باب ہے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1241، یعنی فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ اس سے پہلے کی باب نشست میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک قبیلہ عرب کے کچھ قبائل کے لیے بددعا کی تھی، وہ فجر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو 1 مہینے کے بعد حکم ہوا کہ آپ ایسا پڑھنا چھوڑ دیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، اسی کا بیان۔ حدیث نمبر 1241، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن ادریس وحفص بن غیاث ویزید بن ہارون عن ابی مالک الاشجعی سعد بن طارق قال قلت لابی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی ہا ہنا بالکوفہ نحو من 5 سنین فکانوا یقنتون فی الفجر قال ای بنی محدث۔ ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد طارق سے پوچھا کہ اے میرے والد، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے پیچھے آپ نے یہاں کوفہ میں بھی نماز پڑھی ہے 5 سال تک، تو کیا وہ لوگ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے؟ تو طارق نے کہا اے بنیہ محدث، اے بیٹے یہ بدعت ہے، یعنی فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بدعت ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں۔ حدیث نمبر 1242، حدثنا حاتم بن النصر الضبی حدثنا محمد بن یعلا زنبور حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبداللہ بن نافع عن ابیہ عن ام سلمہ قالت نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن القنوت فی الفجر۔ حضرت عبداللہ بن نافع سے مروی، وہ اپنے والد نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ ام سلمہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فجر میں دعائے قنوت پڑھنے سے روک دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث نمبر 1243، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا یزید بن زرعی حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقنط فی صلاۃ الفجر یدعو علی حی من احیاء العرب شہرا ثم ترک۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے جس میں عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے لیے بد دعا کرتے تھے 1 مہینہ تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل 1 مہینہ تک رہا، ثم ترک، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 1244، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال لما رفع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راسہ من صلاۃ الصبح قال اللہم انجو الولید بن الولید وسلمۃ بن ہشام وعیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین بمکۃ اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز سے جب اپنا سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو ربیعہ اور مکہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے، اور مضر پر شدت فرما وجعلها علیہم سنین، اور ان کے اوپر ایسے ہی سخت اور آزمائش والے سال مقرر فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو نے مقرر فرمائے تھے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
مضر اور کچھ قبیلوں پر بد دعا کی تھی، کچھ قبیلوں کے لیے بد دعا کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی، یعنی دعائے قنوت کچھ دعائیں پڑھی جس میں ان کے لیے بد دعا تھے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع کر دیا، جیسا کہ حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فجر میں دعائے قنوت پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کے ابواب میں بھی، نشستوں میں بھی بیان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، بد دعا نہ کریں۔ اس طرح انہیں فجر میں دعائے قنوت پڑھنے سے روک دیا گیا۔ باب نمبر 146، باب ما جاء فی قتل الحیۃ والعقرب فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں بچھو اور سانپ کے قتل کر دینے کے بیان میں۔ باب حدیث نمبر 1245، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن الصباح قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر عن زمزم ابن جوس عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ العقرب والحیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں دو کالوں یعنی بچھو اور سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سانپ یا بچھو آ جائے، یا اس کے سامنے نہیں لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اور اگر اس نے نہیں بچایا، اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ سانپ یا بچھو اسے ڈنک مار دے گا، اسے کاٹ لے گا، تو ایسی صورت میں اس انسان پر ضروری ہے کہ اپنی نماز کو توڑے اور اس سانپ کو پہلے مارے یا بچھو جو بھی ہے اس کو مارے، پھر اپنی نماز کو پڑھے۔ حدیث نمبر 1246، حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم العودی والعباس بن جعفر قال حدثنا علی بن ثابت الدہان حدثنا الحکم بن عبد الملک عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن عائشہ قالت لغدت النبی عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلی وغیر المصلی اقتلوها في الحل والحرم۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے انہیں ڈنک مار لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، جو نماز پڑھنے والوں، نمازیوں اور غیر نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اسے جہاں چاہو پاؤ حل میں یا حرم میں قتل کر دو۔ حل اور حرم کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ کا کچھ حصہ جہاں حاجی جاتے ہیں، حاجیوں کو جانا جہاں ضروری ہے وہ پورا حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ ہے جو حرم میں آتا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی جاندار شخص کو قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، یہاں تک کہ جوں کو بھی نہیں مار سکتے، لیکن وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی موذی جانور یعنی کہ بچھو ہو تو اس کو وہاں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو اس کو حرم میں ہم قتل کر سکتے ہیں، ایسا جانور جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کو ڈنک مار لے گا یا ڈس لے گا، ایسا کچھ ہے تو اس کو وہاں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک لفظ ہے لعن اللہ العقرب، کہ اللہ کی لعنت ہو عقرب پر یعنی بچھو پر۔ تو اس کے بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی تعیین اور تشخیص کے ساتھ ان کا نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر اس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے۔ تو اب جیسے کہ کوئی شخص جو کافر ہے وہ زندہ ہے، تو اس زندہ کافر پر ہم ابھی لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں کسی ایک شخص کا نام لے کر؟ تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ نام لے کر لعنت کافر پر نہیں بھیج سکتے۔ ہاں لعنت اللہ علی الکفار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص ایک کافر کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اسے کبھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں کافر ہی نہیں کہیں گے، کافر تو ہے وہ، لیکن لعنت اس پر نہیں بھیجیں گے۔ ہاں جو شخص کافر مرا یقینی طور پر، جیسے ہمیں معلوم ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب،
تو ان پر ہم ڈائریکٹلی لعنت بھی بھیج سکتے ہیں۔ تب اس پورے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لعنت بھیجنا چاہتا ہے تو کسی شخص کی تعیین کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اجتماعی طور پر اس گمراہ پر یا وہ جو کافر و مشرک ہیں ان پر اجتماعی طور پر لعنت بھیج سکتے ہیں، کسی شخص کا نام لے کر نہیں۔ پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقرب پر لعنت بھیجی، تو اس سے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو موذی جانور ہو، جس سے کہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہو، جس جانور سے پریشانی ہوتی ہو، اس پر تعیین کے ساتھ اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ حدیث نمبر مقرر کر کے اس کا نام لے کر کے لعنت بھیجنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1247 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا الہیثم بن جمیل حدثنا مندل عن ابن ابی رافع عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل عقربا وهو فی الصلاۃ۔ حضرت ابن ابو رافع سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ایک بچھو کو قتل کیا۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی موذی جانور نماز کی حالت میں مل جائے، یا کوئی ایسا شخص یعنی کوئی ایسا موذی جانور جو اپنے سامنے تو نہیں، اپنے نمازی کو ڈسنے والا نہ ہو، لیکن کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتا ہو یا کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں نمازی کو اجازت ہے کہ وہ پہلے اپنی نماز کو چھوڑ کر اس انسان کی جان بچائے یا اپنی جان بچائے۔ باب نمبر 147 باب النہی عن الصلاۃ بعد الفجر و بعد العصر۔ حدیث نمبر 1248 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامہ عن عبید اللہ بن عمر عن حبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن صلاتین عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کسی بھی نماز کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن فجر کے بعد اگر پڑھنا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد کتنی دیر کے بعد نماز پڑھی جائے تو دوسری حدیثوں سے آتا ہے، دوسری حدیث میں بھی آگے آئے گا جس میں یعنی نماز کے مکروہ اوقات کا جب بیان ہوگا اس میں حدیثیں آئیں گی کہ جب سورج طلوع ہو کر اس کی ٹکیا نظر نہ آئے بلکہ وہ پھیل جائے، صرف ٹکیا یعنی صرف گول ایسا نظر نہ آئے بلکہ اس سے زیادہ منور روشن ہو جائے، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد جب ٹکیا روشن ہو جائے، صرف گول سا نظر نہ آئے بلکہ اس سے بڑھ جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد تو جب عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہو جائے پورا اور مغرب کا وقت آ جائے تب ہم مغرب کی نماز پڑھیں۔ حدیث نمبر 1249 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن یعلا التیمی عن عبد الملک ابن عمیر عن قزعہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حدیث نمبر 1250 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادہ تحویل سند حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس قال شہد عندی رجال مرضیون فیہم عمر بن الخطاب وارضاہم عندی عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آئے، ہم حاضر تھے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، ان میں عمر بن خطاب ہے، وارضاہم عندی عمر،
اور ان سب میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہمارے نزدیک ہیں وہ عمر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ہمیں حدیث بتائی، اور حدیث بتائی تو صرف اکیلے وہ نہیں تھے بلکہ بہت سے صحابہ کرام بھی تھے، جن میں سب سے بہتر برتر وہاں پہ حضرت عمر تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ان احادیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، تو اس کا مطلب ہے نماز نفل، یعنی کوئی نماز نفل ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسی انسان کو نفل نہیں بلکہ فرض ادا کرنا ہو، یعنی فرض کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قضا نماز اس کو ادا کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے، دوسرے وقتوں کی، دوسرے دنوں کی قضا نماز کو اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ باب نمبر 148، باب ما جاء فی الساعات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ باب ہے ان وقتوں کا جس میں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1251، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا غندر عن شعبہ عن یعلا ابن عطا عن یزید ابن طلق عن عبد الرحمن ابن بیلمانی عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت هل من ساعة احب الى اللہ من اخرى قال نعم جوف اللیل الاوسط فصل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزيغ الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرن الشيطان۔ عمرو بن عبسہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا، پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی وقت دوسرے وقت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کوئی ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہو دوسرے وقتوں کی بنسبت؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جوف اللیل الاوسط، درمیانی رات کا بیچ، یعنی درمیانی رات میں، ٹھیک درمیانی رات میں نماز پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے وقتوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فصل ما بدا لک حتی یطلع الصبح، تو تمہیں جو بھی میسر آئے تم پڑھو صبح طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تم جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ ثم انتہی حتی تطلع الشمس، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفل نمازوں کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو رسول فرماتے ہیں پھر رک جاؤ، یعنی صبح کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے تو اب اس وقت دوسری نمازیں یعنی نفل نمازیں نہ پڑھو، رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھو۔ وما دامت کأنہا جحفۃ حتی تبشبش ثم صلی ما بدا لک حتی یقوم العمود علی ظلہ، تو پھر کہتے ہیں کہ جب تک ٹکیا کے مانند رہے، یعنی جب تک وہ سورج گول ٹکیا کے مانند رہے، ایک دم گول رہے، اس وقت تک رکے رہو یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ پھر تمہیں جو کچھ پڑھنا ہے، جو تمہیں نماز پڑھنا ہے، جو تمہیں میسر آئے پڑھو یہاں تک کہ لکڑی اپنے سائے پر کھڑی ہو جائے۔ کیا مطلب کہ اگر لکڑی کو سیدھی لکڑی کو کھڑا کیا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے، تو جب سورج اس کے پاس سے گزرے تو اس کا سایہ اسی کے اوپر گرے، اس کا سایہ دراز نہ ہو، بڑھے نہیں، تو اس وقت پھر رک جاؤ، اس وقت تک نماز پڑھو، وہاں پر رک جاؤ یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جائے پھر پڑھنا شروع کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، کیونکہ جہنم کو نصف النہار کے وقت بھڑکایا جاتا ہے۔ نصف النہار یعنی جب دن آدھا ہوتا ہے، جب سورج ٹھیک بیچ میں پہنچتا ہے، اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اب جہنم کو بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ تو جہنم کو بھڑکانے کا
اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کبھی نہیں ڈوبتا، تو ابھی یہاں پر نصف النہار کا وقت ہے تو دوسری جگہ پر اس کے بعد نصف النہار کا وقت ہوگا، پھر اس کے بعد کہیں اور نصف النہار کا وقت ہوگا، یعنی آدھا دن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، آدھا دن ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہر گھڑی سورج جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم کو بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستش عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگ دراصل شیطان کی ہی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب سورج کی پرستش ہوتی ہے تو وہ خاص ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سورج کی پوجا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سورج کی پوجا ہوتی ہے، اور جب بیچ وقت میں رہتا ہے، جب سورج بیچ میں رہتا ہے تو کچھ ایسی بھی قوم ہے جو اس کی پوجا کرتی ہے، بیچ والے سورج کی، یعنی نصف النہار پر جب سورج ہوتا ہے۔ تو اب جب اس وقت سورج کی پوجا ہوتی ہے تو شیطان وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ سورج کی نہیں بلکہ میری پوجا کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھڑکاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ سورج ڈھل جائے تو تمہیں جو کچھ میسر آئے تم پڑھ سکتے ہو عصر کی نماز پڑھنے تک، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی عصر کے بعد کوئی بھی نفل نماز، تمام میں نفل کا ہی تذکرہ ہے، یعنی عصر کی نماز جب پڑھ لو تو اب تم رک جاؤ، کوئی دوسری نماز نہ پڑھو سورج غروب ہونے تک۔ پھر جب سورج فَإِنَّهَا تَغْرُبُ، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے بَيْنَ قَرْنَ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے شیطان کے دونوں قرن کے درمیان، اور سورج پھر طلوع بھی ہوتا ہے شیطان کے دونوں قرن کے درمیان۔ تب قرن کا معنی تو ہوتا ہے سینگ، یعنی یہ مطلب ہوا کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع اور سورج غروب ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی شیطان کی دو سینگ ہو، اور جب وہ سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو اس وقت وہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے اور اس کے سامنے سے سورج نکلتا ہے، تو وہ شیطان اس لیے کھڑا رہتا ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں، اور خوش ہوتا ہے وہ، اسی لیے وہ یہ بتلانا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، یعنی اگلے اور پچھلے جتنے لوگ ہیں ان سب وہاں پہ سب مراد ہیں، یعنی کہ تمام لوگ جو چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے ہیں وہ سب کے سب شروع سے آخر تک آج تک نکلتے سورج اور ڈوبتے سورج کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کی پرستش کا وقت ہے، لہذا اس وقت تم سجدہ نہ کرو۔ لیکن آج کے جدید سائنس کے روح سے دیکھا جائے تو عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت کچھ ریڈیائی لہریں، کچھ ریڈیائی ریز زمین سے نکلتی ہیں، اور آخری وقت میں اگر آدمی اپنا سر زمین کے اوپر رکھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے برین ہیمریج بھی ہو جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی حقیقت کہ ہر موڑ پر اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، انسانیت کو بچایا ہے، ہر موڑ پر اسلام نے انہیں صحیح تعلیم دی ہے کہ یعنی وہ اسلام یعنی وہ خدا جسے کہ اپنے بندوں کا سجدہ کرنا اور جسے کہ اپنے بندوں کا زمین پر سر کو رکھنا بہت زیادہ محبوب ہے، اس کے باوجود بھی اس نے کچھ وقتوں میں منع فرما دیا کہ اپنے سروں کو میرے لیے بھی سجدے میں نہ جھکانا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1252، حدثنا الحسن بن داود المنقدری حدثنا ابن ابی فدیک عن الضحاک ابن عثمان عن مقبری عن ابی ہریرہ قال سأل صفوان بن المعطل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی سائلک عن امر انت به عالم وانا به جاہل قال وما هو قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة قال نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرن الشيطان ثم صل
ثم صلی فالصلاۃ محظورۃ متقبلۃ حتی تستوی الشمس علی رأسک کالرمح فإذا كانت على رأسک کالرمح فدع الصلاۃ فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن فإذا زالت فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صفوان بن معطل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کی، تو انہوں نے عرض کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے جا رہا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے، تو صفوان بن معطل نے عرض کی کہ کیا دن اور رات میں کوئی ایسے بھی وقت ہیں، دن اور رات کے اوقات میں سے کچھ ایسا بھی وقت ہے جس میں کہ نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، یعنی مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ یہاں پہ بھی دیکھیے دن اور رات کے وقتوں میں کوئی ایسا وقت ہے جس میں کہ نماز پڑھنا منع ہے۔ پانچوں وقت کی جو نماز ہے اس کے جو اوقات ہیں اس میں اس کو صحابہ کرام جان رہے تھے، یعنی فرض نماز کے اوقات کو وہ جان رہے تھے۔ وہ جو نفل پڑھنے کے حریص تھے، نفل پڑھنے کی خوگر تھے، انہیں بہت زیادہ نفل پڑھنے کی خواہش ہوا کرتی تھی، وہ نفل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا دن اور رات کے وقتوں میں سے کوئی ایسا بھی وقت ہے جس میں کہ نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی اب سورج کے طلوع ہونے تک کوئی دوسری نفل نماز نہ پڑھو، یہاں تک کہ اگر اس دن کی تمہاری سنت فجر بھی قضا ہو جائے تو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سنگ کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر نماز پڑھو، یعنی اس کے بعد، اس وقت کے بعد نماز پڑھو، فالصلاۃ محظورۃ متقبلۃ، اس وقت کے بعد نماز پڑھو، نماز تو حاضر ہے اور قبول بھی ہوگی، یعنی نماز کا وقت آ چکا ہے، اگر تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو وہ نفل نماز کا وقت ہے، پڑھو، انشاءاللہ نماز بھی قبول ہوگی، یہاں تک کہ سورج برابر ہو جائے تمہارے سر پر نیزے کی طرح، یعنی نیزہ جیسے کہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے ٹھیک اوپر، ویسے ہی ٹھیک تمہارے سر پر جب سورج آ جائے تو اس وقت رک جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب وہ یعنی سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح ہو جائے تو نماز چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں جہنم کو سلگایا جاتا ہے، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ تم جاری رکھو، یعنی نماز کو مت پڑھو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے تمہارے بائیں بھاؤں سے، یعنی تمہارے بائیں بھاؤں سے آگے بڑھ جائے۔ تمہارے بائیں بھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سے ایسے اٹھا کے دیکھو تو تمہیں سورج نظر آنے لگے، یعنی تمہارا یا پھر تمہارا سایہ تم پر دراز ہو جائے، آگے بڑھ جائے۔ تو جب سورج ڈھل جائے تو نماز کا وقت پھر حاضر ہے، نماز قبول بھی ہوگی، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، یعنی عصر کی نماز پڑھنے تک پھر تم نفل پڑھ سکتے ہو۔ ثم دع الصلاۃ، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اب کوئی نماز نہیں پڑھنا، یہاں تک کہ غروب ہو جائے پھر مغرب کی نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 1253، حدثنا اسحاق بن منصور انبانا عبد الرزاق انبانا معمر عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی عبداللہ الصنابحی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الشمس تطلع بین قرن الشیطان او قال يطلع معها قرن الشیطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا دلكت او قال زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث۔ ابو عبداللہ صنابحی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج شیطان کے دونوں سنگ کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، یا پھر اس طرح آپ نے فرمایا کہ سورج کے ساتھ شیطان کے دونوں سنگ بھی طلوع ہوتے ہیں، شیطان کے دو قرن بھی طلوع ہوتے ہیں۔ اب قرن سے مراد یا تو گروہ ہے، یعنی شیطان کے دو گروہ بھی نکلتے ہیں ساتھ ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ شیطان کے دونوں سنگ نکلتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ شیطان کی پوجا کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ شیطان وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت میں، اور سجدہ کرنے والوں کے سجدے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے پجاریوں اور رحمان کے پجاریوں، یعنی رحمان کے بندوں کی عبادت کا وقت ایک نہ ہو،
تو جب سورج ڈھل جائے، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، جب سورج بلند ہو جائے، فَارَقَهَا، تو جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان کے دونوں سنگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب سورج بیچ آسمان میں پہنچتا ہے تو وہ دونوں سنگ اس سے پھر مل جاتے ہیں۔ فَإِذَا دَلَكَتْ، پھر جب وہ ڈھل جاتا ہے سورج، یعنی بیچ آسمان سے ڈھل جاتا ہے تو پھر شیطان کے سنگ اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا دَنَتْ، پھر جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان کے دونوں سنگ اس سے مل جاتے ہیں۔ تو پھر جب غروب ہو جاتا ہے سورج تو پھر وہ سنگ بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ فَلَا تُصَلُّوا هَٰذِهِ السَّاعَةِ الثَّلَاثَ، لہذا تم ان 3 وقتوں میں نماز مت پڑھو۔ اس باب کا حاصل یہ ہوا کہ ان 3 وقتوں میں، یعنی کہ جس وقت کے سورج نکلے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے اس وقت تک جب تک کہ سورج کی ٹکیا نظر آ رہی ہو، یعنی گول سورج نظر آ رہا ہو اور اس پر ہماری نگاہ ٹک سکتی ہو، ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، بدلی کے دنوں میں نہیں، ابر کے دنوں میں نہیں، بلکہ عام دنوں میں جس میں کہ سورج اپنے وقت پر نکل جاتا ہے، ان دنوں میں کہ سورج اپنی ٹکیا کو ظاہر کر دے اور اس پر انسان کی نظر ٹھہر بھی سکتی ہو، تو ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب کہ روشن ہو جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے اور اس کی ٹکیا نظر نہ آ رہی ہو، محض گول، صرف گول گول نظر نہ آ رہا ہو بلکہ اس کی روشنی پھیل گئی ہو، تو اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری نمازوں کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی طرح جب سورج ٹھیک بیچ میں آ جائے، بیچ میں اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم بیچ برابر زمین پر کوئی ایک چیز، ایک سیدھی چیز، قلم یا ایسی سیدھی لکڑی گاڑ دی جائے اور اس کا سایہ دیکھا جائے۔ اگر سایہ اس کا کہیں بھی نہ جائے بلکہ ٹھیک ایک دم اوپر رہے، لکڑی کے ایک دم نیچے اسی کے جڑ میں سایہ پایا جائے، تو اسی صورت میں کہا جائے گا کہ سورج اپنے بیچ میں آ گیا۔ اور اسی طرح جب بیچ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے، اور یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 47-48 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی 1 منٹ سے 48 منٹ کے درمیان کا یہ وقت ہوتا ہے، اور کم ہو تب بھی 40 منٹ کا وقت رہتا ہے عام طور پر۔ شہروں میں الگ الگ، ہر شہر میں الگ الگ اس کا وقت ہوتا ہے سورج کے حساب سے۔ اور پھر جب غروب ہونے لگے تو غروب کے بعد اگر کوئی دوسری نفل نماز پڑھنی ہے تو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری اور کوئی نماز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو ایسی صورت میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اتنا پہلے پڑھ لینا ضروری ہے کہ سورج پر ہماری نظر واپس نہ ٹھہرنے پائے، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت ہم سورج کو دیکھ نہ سکتے ہوں، بلکہ سورج پر نظر ابھی ٹھہرانا دشوار ہو، مشکل ہو، تو اس وقت دوسری قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کے فرض کو ادا کرنے کے بعد۔ لیکن اگر سورج پر نظر ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس وقت ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسری فرض نماز کا اعادہ یعنی قضا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر اللہ اکبر کہنے کا بھی وقت مل گیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا یہ اسی وقت جائز ہے جب کہ یا تو آدمی سو گیا ہو یا بھول گیا ہو، ایسا عادت بنا لینا اور آخری وقت میں نماز پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ باب نمبر 149، باب ما جاء فی الرخصۃ فی الصلاۃ بمکہ فی کل وقت۔ یہ باب ہے کہ کیا ہر وقت یعنی دن اور رات کے کسی بھی وقت میں مکہ میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے۔ تو حدیث نمبر 1254، حدثنا یحییٰ بن حکیم حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی الزبیر عن عبد اللہ بن بابیہ عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء من اللیل والنہار۔ حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد مناف کے لڑکوں، یعنی اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے قبیلے والو، جو بھی اس گھر کا طواف کرنا چاہے یا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، تو اسے منع نہ کرنا۔
اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ میں کسی بھی وقت ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہم اس کا طواف کر سکتے ہیں۔ تو طواف کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی وقت خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے سلسلے میں کیا فقہا کیا فرماتے ہیں کہ کیا نماز مکہ شریف میں یعنی خانہ کعبہ میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے نفل نماز؟ تو اس بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف مکہ میں یہ رخصت ہے کہ اوقات مکروہہ جو تینوں وقت مکروہ ہیں ان وقتوں میں بھی مکہ شریف میں خانہ کعبہ شریف میں نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ پر ان اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا نماز پڑھنے سے 3 وقتوں میں تو اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی تھی، کسی کو خاص طور سے نہیں کیا تھا، ایلیبریٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہر جگہ کے بارے میں حکم تھا کہ کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ان تینوں وقتوں میں۔ لہذا اس حدیث کو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں کہا ہے کہ لوگوں کو کبھی بھی نہ روکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 وقتوں کے علاوہ کبھی بھی نماز پڑھنے سے نہ روکو، رات دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھو تاکہ جب چاہے ایک انسان آ کر رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہو سکے اور اس خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر سکے۔ لیکن وہ 3 وقت جس میں کہ نماز مکروہ ہے وہ وہاں بھی مکروہ رہیں گے۔ باب نمبر 150 باب ما جاء فی ما اذا اخروا الصلاة عن وقتها، یہ باب ہے اس بارے میں کہ اگر لوگ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیں، آگے بڑھا دیں تو کیا ہو۔ حدیث نمبر 1255 حدثنا محمد بن الصباح انبانا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلکم ستدرکون اقواما یصلون الصلاة لغیر وقتها فإن ادرکتموہم فصلوا فی بیوتکم للوقت الذی تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها صبحة۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں عنقریب، یعنی کہ عنقریب تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو نماز کو ان کے وقتوں کے علاوہ وقت میں ادا کرتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کو نماز کے وقت سے ہٹا کر پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے وقتوں میں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو دوسرے وقتوں میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضا کر کے پڑھ رہے ہوں گے، ادا ہی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ادا پڑھنے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی کہ کون سی نماز کو کب اول وقت میں پڑھنا چاہیے، کب آخر وقت میں پڑھنا چاہیے، کب کس وقت پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طریقے کے خلاف کر رہے ہوں گے، یعنی نماز کو میرے طریقے سے ہٹا کر اپنے سہولت سے اس کا وقت متعین کر رہے ہوں گے۔ تو اگر تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو اس وقت میں جو وقت کے تم جانتے ہو، یعنی جس وقت کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس وقت رسول اللہ پڑھا کرتے تھے نماز، تو ان وقتوں میں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، پھر ان کے ساتھ پڑھو اور اس کو نفل بنا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی بعد میں تم اگر ان کے ساتھ پہنچو، جماعت تمہیں مل جائے تو پھر اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لو، لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھو گے وہ نفل ہو جائے گی۔ اگلی حدیث 1256 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ابی عمران الجونی عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلی الصلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ نے کہ نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھ لو، پھر اگر تم امام کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، وقد احرزت صلاتک، تم نے اپنی نماز کو بچا لیا ورنہ وہ تو تمہارے لیے نفل ہے۔
یعنی اگر نہیں پایا تم نے امام کو پڑھتے ہوئے تو تب بھی تم نے اپنی نماز پڑھ لی، اور اگر امام کے ساتھ تم نے پڑھ لی تو وہ تمہارے لیے نفل ہو گئی۔ حدیث نمبر 1257 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان بن عیینہ عن منصور عن ہلال بن یصاف عن ابی المثنى عن ابی ابی ابن امرأۃ عبادۃ بن الصامت یعنی عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سیکون امراء تشغلهم اشیاء یؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتکم معهم تطوعا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسے امراء ہوں گے، ایسے لوگ امیر مقرر کیے جائیں گے کہ جنہیں دوسری چیزیں مشغول کر دیں گی اور وہ نمازوں کو اپنے وقتوں سے مؤخر کر دیں گے، دیر سے نماز پڑھا کریں گے، تو اپنی نمازوں کو ان کے ساتھ تطوع اور نفل بنا لو۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا، تمام احادیث کا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو ان کے مستحب وقت میں ادا کر لو۔ نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے آج کے لیے آسانی کے طور پر یہ ہے کہ آپ نماز کا وقت دیکھیں کہ کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ تک نماز کا وقت ہے۔ جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ تک آپ نماز کا وقت ہے اس کو 2 حصے میں بانٹ دیجئے، اور 2 حصے میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ پہلا حصہ مستحب وقت ہے۔ یعنی اگر ظہر کا وقت 2 گھنٹے 10 منٹ ہے تو اس کو جب ہم نے آدھا کیا تو 1 گھنٹہ 5 منٹ بچا، تو یہ 1 گھنٹہ 5 منٹ جو پہلا 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوگا یہ اس کا اول وقت ہے، یہی اس کا مستحب وقت ہے، اور اس وقت میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اس سے بھی مؤخر کرتا ہے، اس سے بھی دیر سے پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں تم اپنی نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھ لو، اور اگر بعد میں تمہیں امام کے ساتھ جماعت ملے تو اب اس کے ساتھ جماعت میں بھی شریک ہو جاؤ، تو تمہاری جو پہلے والی نماز ہوگی وہ تمہاری فرض ادا ہو جائے گی، اور یہ جو بعد میں تمہیں جماعت امام کے ساتھ ملی ہے وہ نفل ہو جائے گی، لیکن جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ باب نمبر 151 باب ما جاء فی صلاۃ الخوف، یہ باب ہے صلاۃ خوف، نماز خوف کے بیان میں۔ خوف یعنی ڈر، کہ خوف اگر ایسا ہو کہ اگر تمام لوگ جماعت بنا کر نماز پڑھنے لگیں گے تو دشمن کا خوف ہے کہ وہ ایک بارگی حملہ کر دے گا پوری جماعت پر، اور پھر سب شہید کر دیے جائیں گے، یا اکثر اس میں سے شہید ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے۔ تو اسی صورت میں نماز کا وقت آ جائے، یعنی حالت جنگ میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کریں اور کس طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز کے لیے کھڑا ہو اور آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز کو کھڑے ہو جائیں، اور جب امام پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے سے فارغ ہو جائے تو جتنے بھی مقتدی ہیں وہ سب چلے جائیں، آگے بڑھ جائیں اور جنگ میں شامل ہو جائیں، اور وہاں جو لوگ کھڑے ہیں جو جنگ میں وہ اب پیچھے آ جائیں دھیرے دھیرے، اور پھر آ کر امام کے ساتھ نیت باندھ لیں اور امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں، یعنی جو امام کی دوسری رکعت ہوگی اور ان لوگوں کی پہلی رکعت۔ تو جب ان لوگوں کی پہلی رکعت ہوگی تو 2 رکعت کے بعد امام سلام پھیریں تو یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت مکمل کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اب چلے جائیں صفوں میں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں وہ واپس آئیں اور پھر وہ باقی اپنی 1 رکعت کو ادا کریں، پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ تو 2 رکعت اس طرح پڑھیں گے تاکہ تمام لوگ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیں اور جماعت دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث کریمہ سے بھی ایسا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور دوسرے بھی کئی طریقے ہیں۔ تو میں نے جو طریقہ بیان کیا یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں یہی طریقہ ہے کہ یہی طریقہ زیادہ بہتر اور مسنون ہے، امام اعظم نے کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنے طریقے بھی احادیث میں مروی ہیں وہ تمام طریقوں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1258 حدثنا محمد بن صباح انبانا جریر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی صلاۃ الخوف۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں فرمایا، ان یکون الامام یصلی بطائفۃ معہ فیسجدون سجدۃ واحدہ وتکون طائفۃ منہم بینہم وبین العدو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ امام کے ساتھ ایک گروہ نماز پڑھے، یعنی امام اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے کر نماز شروع کرے، پھر وہ لوگ ایک سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت مکمل کر لیں، اور ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں اور دشمنوں کے درمیان رہے، یعنی یہ مسلمان جو لوگ کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اور دشمنوں کے درمیان وہ دوسرا ایک اور گروہ رہے۔ ثم ينصرف الذين سجدوا السجدہ مع امیرہم، پھر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے امیر کے ساتھ یعنی اپنے امام کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے، یعنی ایک رکعت پڑھ لی ہے، وہ پھر جائیں یعنی پیچھے چلے جائیں۔ ثم یکونون مکان الذی لم یصلوا، اور وہ ان لوگوں کی جگہ پر پہنچ جائیں جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ابھی، اور وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے فیصلوا مع امیرہم سجدۃ واحدہ، تو وہ لوگ اپنے امیر کے ساتھ ایک سجدہ یعنی ایک رکعت پڑھیں، پھر ینصرف امیرہم ثم ینصرف امیرہم وقد صلی صلاتہ، پھر ان کا امیر پھر جائے گا یعنی اپنی نماز مکمل کر لے گا کیونکہ اس نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، اور یہ لوگ وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، اور دونوں گروہ میں سے ہر گروہ اپنی نماز کی ایک رکعت خود سے ادا کرے گا۔ فَإِن كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِن ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا موقع میسر آ سکے کہ وہ لوگ اس طرح کر کے دو حصوں میں بٹ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو نماز ادا کریں گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ سختی ہو، اس سے بھی زیادہ شدت کا وقت ہو کہ پیچھے ہٹنے کی ہی گنجائش نہ ہو یا چاروں طرف دشمن ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِن كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِن ذَلِكَ، اور اگر خوف اس سے بھی بڑھ کر ہو، اس سے بھی زیادہ خوف ہو دشمن کا، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو جو پیدل ہیں وہ پیدل، جو سوار ہیں وہ سوار، یعنی جو پیدل ہیں وہ نیت کر لیں اور اشاروں میں ہی اپنی نماز مکمل کر لیں، اور جو سوار ہیں وہ سواری پر ہی نیت کر لیں اور اشاروں میں ہی اپنی نماز بھی مکمل کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دشمن سے برسر پیکار بھی رہیں۔ تو دیکھیے مسلمانوں، نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس طرح بھی گھرا ہوا ہے جنگ میں کہ اس کو نکلنے کا موقع میسر نہیں ہوگا، تب بھی یہ ہے کہ وہ اشارے سے ہی نماز پڑھے اور دشمنوں سے جنگ بھی جاری رکھے۔ پیدل ہے تو پیدل ہی کی صورت میں، سوار ہے تو سوار ہی کی صورت میں۔ جنگ کرتے ہوئے اشارے سے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے آنکھوں سے اشارہ۔ اس میں ہوتا یہ کہ اگر اشارے سے بھی ہم نماز پڑھیں گے اور جنگ بھی کریں گے، نظر اگر ہماری چوک گئی تو جان جانے کا بھی خطرہ۔ تو اشارہ دل سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا حکم دیا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ، رکوع سجدے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو جو سوار ہے سوار ہو کر ہی، جو بیٹھا ہے جو پیدل ہے وہ پیدل ہی، کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بھی وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔ اگر اشارہ کرنے کا موقع ملا تو اشارہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہاتھ سے یا پھر اپنی آنکھوں سے، تو دل میں اشارے سے نماز پڑھ لے اور اس کی نماز مکمل ہوگی۔ حدیث نمبر 1259، حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثني يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة انه قال في صلاة الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم الى الصف فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركعوا بهم ركعة ويسجدوا بهم سجدتين فهي له سنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدة۔ حضرت سہل بن ابو حثمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صلاۃ خوف کے بارے میں فرمایا
کہ امام قبلہ کی جانب متوجہ ہو کر کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک گروہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کی طرف رہے اور ان کے چہرے صف کی طرف ہوں، یعنی گروہ کے چہرے صف کی طرف ہوں۔ وَيَرْكَعُوا بِهِ رَكْعَةً، اور امام ان کو ایک رکعت پڑھائے۔ وَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ۔ اب ایک رکعت جب امام مکمل کر لے تو باقی کے جو پیچھے کے جو صف میں یعنی جو مقتدی ہیں باقی کی ایک رکعت خود سے ادا کر لیں اور نماز مکمل کر لیں اور پھر اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ پہلے جو حدیث آئی اس میں یہ تھا کہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور جو لوگ ابھی نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ لوگ اب پیچھے آئیں اور امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو لوگ ابھی جماعت میں ہیں شریک وہ اپنے سے ایک رکعت ملا لیں اور وہ نماز مکمل کر کے جائیں، آگے بڑھیں، اور جو لوگ ابھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کو پیچھے بھیج دیں۔ یعنی اس حدیث میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری نماز مکمل کر کے آگے پیچھے ہٹیں۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں ان کی جگہ پر یہ لوگ پہنچ جائیں اور اب جو دشمن کے سامنے تھے وہ لوگ آگے آ جائیں۔ فَيَرْكَعُوا بِهِمْ رَكْعَةً، تو یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ وَيَسْجُدُوا بِهِمْ سَجْدَتَيْن، اور ان کے ساتھ دو سجدے کریں، یعنی امام کے ساتھ دو سجدے کریں، ایک رکوع کرے دو سجدے کرے۔ تو یہ ان کے لیے یعنی امام کے لیے دو رکعت ہوگی اور مقتدیوں کی ایک رکعت ہوگی، پھر وہ لوگ الگ سے ایک رکعت ادا کریں جس میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوں۔ تب اس حدیث کا مطلب تو یہ ہوا کہ دونوں گروہ جب آئے تو اپنی پوری نماز پڑھے ایک ساتھ۔ اور پہلی جو حدیث تھی اس میں یہ تھا کہ جو پہلے آنے والا گروہ ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے امام کے پیچھے سے نکل جائے گا اور وہ دشمنوں کے مقابل چلا جائے، اور جو دشمن کے سامنے ہے وہ پھر امام کے پیچھے آئے اور یہ لوگ اپنی پوری نماز پڑھیں، پھر یہ لوگ واپس جائیں اور جو دشمن کے سامنے ایک رکعت پڑھنے والے تھے وہ لوگ واپس آ گئے اپنی ایک رکعت اور مکمل کریں۔ تو دو طرح سے یہ حدیث ہوئی۔ محمد بن بشار کہتے ہیں سالتو یحییٰ بن سعید القطان عن هذا الحدیث، میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ فحدثنی عن شعبہ عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ عن صالح بن خوات عن سہل بن ابی حثمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث یحییٰ بن سعید۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح سہل بن حثمہ سے ابو حثمہ سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ قال لی یحییٰ اکتبہ الی جنبہ ولست احفظ الحدیث ولکن مثل هذا الحدیث یحییٰ ولکن مثل حدیث یحییٰ، مجھ سے یحییٰ نے کہا کہ میں اسے لکھ لوں کیونکہ ولست احفظ الحدیث، کیونکہ میں حافظ حدیث نہیں ہوں، لیکن یحییٰ کے حدیث کی مثل کو تو یاد رکھ لیتا ہوں، یعنی یحییٰ کے حدیث کی جیسی حدیثیں میں یاد رکھ لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1260 حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا عبد الوارث بن سعید حدثنا ایوب عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ صلاۃ الخوف فرکع بهم جميعا ثم سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصف الذین یلونہ والآخرون قیام حتی اذا نہض سجد اولئک بانفسهم سجدتین ثم تأخر الصف المقدم حتی قاموا مقام اولئک وتخلل اولئک حتی قاموا مقام الصف المقدم فرکع بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جميعا ثم سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصف الذی یلونہ فلما رفعوا رؤوسهم سجد اولئک سجدتین وکلهم قد رکع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجد طائفة بانفسهم سجدتین وکان العدو مما یلی القبلہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز خوف پڑھائی تو ان لوگوں کو فرکع بہم جمیعا، تو ان کے ساتھ تمام لوگوں نے رکوع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور وہ صف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی تھی والآخرون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی صف تھی اس نے بھی سجدہ کیا اور آخری صف میں جو لوگ تھے وہ لوگ کھڑے رہے۔
یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ گئے تب ان لوگوں نے خود سے 2 سجدے کیے، پھر آگے والی صف پیچھے ہو گئی، یہاں تک کہ پیچھے ان لوگوں کی جگہ پر کھڑی ہو گئی، یعنی جو لوگ پہلی رکعت میں کھڑے ہی تھے درا ہاں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، تو اب پہلی صف والے یعنی اگلی صف والے ان لوگوں کی جگہ پر چلے گئے۔ وَتَخَلَّلَ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، اور یہ لوگ ان کے درمیان آ گئے یہاں تک کہ یہ لوگ اب اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی پچھلی صف والے اب اگلی صف میں آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام کے ساتھ رکوع کیا، یعنی رکوع میں سب شریک رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور وہ صف جو ان سے ملی ہوئی تھی، ان سے قریب تھی، اس صف نے سجدہ کیا۔ تو جب ان لوگوں نے اپنے سروں کو سجدے سے اٹھا لیا تو باقی پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا۔ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے رکوع فرمایا تھا۔ وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، اور ایک گروہ نے خود سے سجدہ کیا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جبکہ قبلہ کی جانب دشمن تھا، یعنی دشمن قبلہ کی طرف تھا، اپوزٹ سائیڈ میں نہیں تھا۔ تب ایسی صورت میں جو لوگ کھڑے رہتے تھے وہ دیکھ سکتے تھے کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اسی لیے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ پر عمل کرنے، اس کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ انواریہ کو خوب ترقی عطا فرمائے، ان کے معاونین، مخلصین، محبین، معتقدین کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔